ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں کچھ اعترافات اور بعض انکشافات کرنا چاہتا ہوں، اور ان تمام اعترافات اور انکشافات کا تعلق تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی ذات سے ہے، جن کی آج سالگرہ بھی ہے۔ عمران خان جب تک اٹک جیل میں قید تھے تو انہیں قیدی نمبر 804 کہا جاتا تھا، کیونکہ وہاں بیرک نمبر 3 میں انہیں یہی نمبر الاٹ کیا گیا تھا۔ اب عمران خان اڈیالہ جیل منتقل ہو چکے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہاں عمران خان کو کون سا نمبر جو ہے الاٹ کیا گیا ہے، اور اب انہیں کس نمبر کا قیدی کہہ کر جو ہے وہ بلایا جاتا ہے، لیکن ان کے خلاف سائفر کا جو مقدمہ ہے اس کی کارروائی نہایت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اور عمران خان کے حامی، ان کے چاہنے والے، ان کے وکلاء بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے خلاف جو 20 غیر اہم اور بوگس قسم کے مقدمات بنائے گئے ہیں، ان میں سے جو چند مقدمات سنجیدہ نوعیت کے ہیں، جنہیں سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے، جن میں سزا کا سامنا انہیں کرنا پڑ سکتا ہے، ان میں سے ہی ایک سائفر کا کیس بھی ہے۔ تو اس سائفر کے کیس میں کیا ہونے جا رہا ہے، عمران خان صاحب کو سزا ہو سکتی ہے، کتنی سزا ہو سکتی ہے، اور عمران خان کا جو مستقبل ہے سیاسی حوالے سے، وہ میں کس طرح سے جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں۔ تو آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اور یہ سب جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو مجھے جو اعترافات ہیں وہ کر لینے دیجیے، کچھ کنفیشنز میں آپ کے سامنے جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ہم انکشافات کی طرف جو ہے وہ چلیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جی سیاسی حوالے سے کیا پیش رفت ہو رہی ہے، اور قانونی محاذ پر عمران خان صاحب کو کن مشکلات کا سامنا ہے، اور کس طرح کا مستقبل ہو سکتا ہے ان کا۔ تو سب سے پہلے میں یہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو ہیں وہ باقی تو خوف کے سب بت توڑ چکے ہیں، لیکن جو گرفتاری کا خوف ہے، جو جیل جانے کا ڈر ہے، اس سے عمران خان صاحب جو ہے وہ باہر نہیں آ پائے۔ عمران خان صاحب جیل جانے سے ڈرتے ہیں، عمران خان صاحب کو چھپکلیوں سے ڈر لگتا ہے، اور وہ جب جیل جائیں گے تو وہ جیل میں ٹک نہیں پائیں گے۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ 2 دن بھی جیل میں نہیں نکال سکیں گے۔ اسی طرح یہ بھی ایک پرسیپشن جو ہے وہ عام تھی کہ جی عمران خان صاحب نشہ آور ادویات استعمال کرتے ہیں، بالخصوص یہ کہا جاتا تھا کہ جی کوکین عمران خان صاحب جو ہیں وہ باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں، اور جیل میں اگر انہیں اور کوئی بھی تکلیف نہ ہو، بڑی سہولت سے، بڑی آسائش کے ساتھ اگر عمران خان صاحب کو رکھا جائے، اگر صرف ان کی دوائی بند کر دی جائے، یہ ان کے سیاسی مخالفین جو ہے وہ کہا کرتے تھے، تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے اور وہ جیل نہیں کاٹ پائیں گے۔ اور ایسا ایک نقشہ کھینچا گیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں چند دنوں کے اندر ہی وہ دیواروں میں ٹکریں مارنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جی دن تو کٹ جاتا ہے عمران خان صاحب کا، لیکن رات جو ہے جیل میں نہیں کاٹی جاتی، اندھیرے سے انہیں خوف آتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی جو ایک تصویر ہے ان کی شخصیت سے متعلق جو ہے وہ کھینچی گئی تھی، اور بدقسمتی سے میں کم از کم میں اپنی بات کروں گا، باقی صحافیوں کی اور تجزیہ نگاروں کی، کالم نگاروں کی بات میں نہیں کرتا، صرف میں اپنی ذات تک جو ہے وہ محدود رہوں گا۔ ہم نے یہ جو پرسیپشن ہے نہ صرف اسے بائے کیا، نہ صرف اس پہ یقین کیا، بلکہ اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے سننے والوں کو یہی بتایا بھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے ڈرتے ہیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ چھپکلیوں سے خوف کھاتے ہیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل نہیں کاٹ پائیں گے کیونکہ ان کا مزاج نہیں ہے، وہ چونکہ ایک ایکسرسائز کرنے کی انہیں عادت ہے۔ اس طرح کی بہت ساری جو باتیں ہیں وہ بتائی گئی تھیں کہ جس کی بنیاد پہ یہ نتیجہ اخذ کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑی جلدی ٹوٹ جائیں گے اور جیل میں جو ہے وہ وقت نہیں گزار پائیں گے۔ لیکن مجھے آج اعتراف کر لینے دیجیے، ہو سکتا ہے کہ کچھ دوستوں کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو یہ بات بہت ناگوار گزرے، بری لگے، لیکن یہ تلخ حقیقت ہے، یہ کڑوا سچ ہے۔ مجھے آج اعتراف کر لینے دیجیے
کہ عمران خان صاحب نے ان تمام باتوں کو جھوٹ اور غلط ثابت کیا ہے، اور ان توقعات کے برعکس عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہایت عزم، نہایت حوصلے اور ہمت کے ساتھ جو ہے وہ جیل کاٹ رہے ہیں۔ نہ صرف وہ جیل کاٹ رہے ہیں عمران خان صاحب، بلکہ وہ نواز شریف کا کم از کم ایک ریکارڈ جو ہے جیل کاٹنے کے حوالے سے وہ توڑنے کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں۔ وہ کس طرح سے، وہ میں ساری تفصیل جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان صاحب کو آج جیل میں 2 ماہ جو ہے وہ پورے ہو چکے ہیں، اور اگر آپ پاناما کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے جو جیل کاٹی اس کی جو ٹائم لائن ہے وہ آپ سامنے رکھیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے 6 جولائی 2018 کو احتساب عدالت کے جج جو بشیر صاحب ہیں انہوں نے سزا سنائی تھی۔ اس وقت میاں نواز شریف صاحب لندن میں تھے۔ 13 جولائی کو وہ مریم نواز کے ساتھ پاکستان واپس آئے، لاہور ایئرپورٹ پر وہ اترے، انہیں گرفتار کر لیا گیا اور وہ جیل چلے گئے۔ مریم نواز بھی جو ہے وہ جیل چلی گئی۔ 12 ستمبر کو کلثوم نواز صاحبہ جو ہیں ان کی وفات ہوئی، اور پرول پر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں اور مریم نواز صاحبہ کیپٹن صفدر ان کو جو ہے وہ رہا کیا گیا۔ 17 ستمبر کو میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ یہ لوگ جو ہے وہ دوبارہ سے وہ جیل ان کی واپسی ہوئی۔ 19 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ جو سزائیں سنائی گئی تھیں انہیں معطل کر دیا، اور میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ ضمانت پر رہا کر دیا۔ 24 دسمبر 2019 کو العزیزیہ ریفرنس، یہ جو دوسرا ریفرنس تھا، اس میں 7 سال قید کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی۔ 24 دسمبر 2019 نہیں 2018 24 دسمبر 2018 کو العزیزیہ ریفرنس میں جج ارشد ملک صاحب جو ہیں انہوں نے نواز شریف کو 7 سال قید کی سزا سنائی، چنانچہ میاں نواز شریف صاحب ایک اور پھر گرفتار ہو گئے، اور 19 نومبر 2019 کو جو ہے انہیں علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی۔ وہ لندن تشریف لے گئے، ابھی تک لندن میں ہیں، اور اب 21 اکتوبر کو جو ہے وہ واپس آ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی بار جب میاں نواز شریف صاحب پاناما میں سزا سنائے جانے کے بعد گرفتار ہوئے، جو وہ چند دن یعنی 12 سے 17 ستمبر جو 5 دن ہیں جو پرول پہ انہیں رہائی ملی، اگر وہ آپ شمار بھی کر لیں اور وہ دن آپ نہ بھی نکالیں تو بھی پہلی بار میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 2 مہینے اور 6 دن قید رہے ہیں، جبکہ عمران خان صاحب جو ہیں انہیں بھی 2 مہینے ہو چکے ہیں جیل میں۔ تو میاں نواز شریف صاحب کا جو پہلا ریکارڈ ہے جیل کے حوالے سے، عمران خان صاحب وہ ریکارڈ توڑنے کے بالکل جو ہے وہ قریب پہنچ گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں اس رائے پر نظر ثانی کر لینی چاہیے، اور کھلے دل کے ساتھ یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ عمران خان صاحب کا جو بھی کردار رہا ہو، آپ کو ان کی سیاست سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو، لیکن وہ بڑے عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جو ہے وہ جیل کاٹ رہے ہیں۔ انہوں نے ابھی تک کوئی ایسی بات جو ہے وہ باہر نہیں آئی کہ وہ کونے میں بیٹھ کے روتے رہتے ہیں، یا وہ پریشان ہیں، یا وہ جو ہے وہ جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں اور وہ ٹوٹ چکے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی کوئی بات نہ، اٹک جیل میں جو وہ قید تھے اور اب وہ اڈیالہ جیل میں قید ہیں، تو وہاں ہمیں جو ہے یہ بات، اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ باہر نہیں ہے۔ اچھا، کوکین کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے کہا کہ جی ہمیں بتایا گیا تھا کہ جی وہ چونکہ باقاعدگی سے کوک لیتے ہیں تو لہٰذا وہ جیل میں 2 دن بھی نہیں نکال پائیں گے، اور اگر صرف ان کی دوائی بند کر دی جائے تو وہ دیواروں میں ٹکرے مارنے لگیں گے اور حواس جو ہے وہ کھو بیٹھیں گے۔ اچھا، جب 1 مہینہ گزر گیا اٹک جیل میں، تو میں نے ایک جو ہے وہ حکومتی شخصیت سے یہ استفسار کیا کہ جی آپ تو کہتے تھے کہ یہ معاملہ ہے اور وہ انہیں ایڈکشن ہے اور لت ہے نشے کی، تو وہ تو نہیں رہ پائیں گے اس کے بغیر، تو اب 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو پھر آپ جیل میں انہیں جو جملہ ان کی ضروریات ہیں یا تو وہ پوری کی جا رہی ہیں، یا اگر نہیں پوری کی جا رہی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تھیوری غلط ثابت ہے۔ اس پہ انہوں نے ایک نئی تھیوری پیش کی۔ انہوں نے کہا جناب عمران خان صاحب جو ہیں بڑے قائم آدمی ہیں، انہیں پہلے سے معلوم تھا کہ انہوں نے جیل چلے جانا ہے، تو پچھلے 3-4 ماہ سے وہ جیل جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے کوکین کا استعمال جو ہے وہ بہت کم کر دیا تھا، اور آخری دنوں میں انہوں نے
بالکل ہی کوکین استعمال کرنا چھوڑ دی تھی تاکہ اگر وہ جیل جائیں اور انہیں وہاں یہ چیزیں نہ ملے تو انہیں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب یہ اتنی مضحکہ خیز قسم کی جو ہے وہ تھیوری ہے کہ میں نے انہیں کہا کہ جی اگر آپ کا جو سیاسی مخالف ہے وہ واقعی اتنا سمارٹ ہے اور اس نے آپ کو اتنا آؤٹ سمارٹ جو ہے وہ کر دیا ہے، اور اسے اگر اپنی ذات پہ، آپ کا جو سیاسی مخالف ہے یعنی عمران خان، اسے اگر آپ اپنے آپ پر اتنا ہی اختیار اور کنٹرول ہے تو پھر بہتر ہوگا کہ آپ شکست تسلیم کر لیں اور آپ صلح کر لیں۔ یہ لایانی قسم کی باتیں ہیں، اور اس طرح کے جو جواز پیش کیے جا رہے ہیں میرا خیال ہے ان کی بجائے حقیقت پسندی سے کام لینا چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ غلط ثابت کی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں تھے اور میں نے ایک سیاسی شخصیت سے اس حوالے سے بات کی اور میں نے ان سے پوچھا کہ جناب یہ آپ کہتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ 2 دن نہیں نکال پائے گا، اسے تو بڑا عرصہ ہو گیا جیل میں اور وہ بڑے حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ جیل کاٹ رہا ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا جناب ابھی تو عمران خان صاحب کو چیف جسٹس کا سہارا ہے، چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال کی صورت میں انہیں بہت بڑا سہارا جو ہے وہ میسر ہے، ان کی امید ابھی باقی ہے، ان کی توقعات جو ہیں وہ باقی ہیں، اور جب چیف جسٹس صاحب جو ہیں عمر عطا بندیال صاحب، ان کا دست شفقت اٹھ جائے گا، جب یہ گھر چلے جائیں گے پھر آپ دیکھیے گا کہ کیا حالات ہوتے ہیں۔ اچھا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا، چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ گھر چلے گئے، اور ان کے گھر جانے کو بھی میرا خیال ہے کہ 20 دن تو لگ بھگ جو ہے وہ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کسی کمزوری کا مظاہرہ جو ہے وہ نہیں کیا۔ کوئی ایسی خبر ہمیں نہیں آئی کہ عمران خان صاحب جو ہیں کو اب معافیاں مانگ رہے ہیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاؤں پڑ رہے ہیں اور ایک سب کی منت سماجت کر رہے ہیں کہ جی مجھے معاف کر دیں، مجھے چھوڑ دیں، مجھے جانے دیں۔ ایسی کوئی خبر جو ہے وہ ابھی ہم تک جو ہے وہ نہیں پہنچی، لہٰذا اب ہم یہ نتیجہ اخذ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان سے متعلق یہ جتنے خدشات، تاثرات کا اظہار کیا گیا تھا، یہ تمام باتیں بے جا تھیں اور غلط ثابت ہوئی ہیں، اور عمران خان صاحب نے اپنے طرز عمل سے انہیں جو ہے وہ غلط ثابت کیا ہے۔ تو یہ اعتراف کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا، چاہے کسی کو برا لگے یا کسی کو اچھا لگے۔ اچھا اب آتے ہیں انکشافات کی طرف۔ سیاسی مستقبل جو ہے وہ عمران خان صاحب کا کیا ہے، قانونی محاذ پر ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ تو جناب عمران خان صاحب کے بارے میں سب سے بڑا انکشاف جو میں آج کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نومبر کے آخر میں یا زیادہ سے زیادہ تاخیر بھی ہوئی تو دسمبر کے شروع میں، یعنی عام انتخابات سے پہلے جو ہے عمران خان صاحب کو عمر قید کی سزا ہونے جا رہی ہے۔ اور یہ عمر قید کی سزا جو عمران خان صاحب کو ہونے جا رہی ہے، یہ سزا انہیں سائفر کا مقدمہ سننے کے لیے جو خصوصی عدالت بنائی گئی ہے، یہ اس خصوصی عدالت کی طرف سے انہیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی پر جو ہے عمر قید کی سزا سنائی جائے گی۔ یہ بہت سنجیدہ قسم کا، بہت حساس قسم کا مقدمہ ہے، جسے تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں، تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، عمران خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں، وہ بہت ہلکا لے رہے ہیں اور اسے اتنی سنجیدگی سے نہیں لے رہے جتنی سنجیدگی سے اسے لیا جانا چاہیے۔ تحریک انصاف کی طرف سے جو سب سے بڑا دفاع جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے اس ضمن میں، یعنی یہ سائفر کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جی سائفر تو دفتر خارجہ میں آج بھی موجود ہے، تو آپ یہ کیا بات کرتے ہیں؟ یہ جو مقدمہ چلایا جا رہا ہے یہ کیوں چلایا جا رہا ہے؟ یہ تو سب بکواس ہے، یہ تو ڈھونگ ہے، سائفر تو چوری ہوا ہی نہیں ہے، سائفر تو دفتر خارجہ میں آج بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے آپ پروپیگنڈے کی حد تک تو درست ہے، لیکن قانونی حوالے سے یہ استدلال جو ہے وہ درست نہیں۔ قانونی حوالے سے یہ پوزیشن ہے، میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ جب بھی کوئی سائفر آتا ہے تو سائفر کی ایک مخصوص زبان ہوتی ہے، اس لیے تاکہ کوئی بھی کسی کے ہاتھ اگر وہ لگ جائے تو وہ اسے نہ پڑھ سکے، اسے سمجھ نہ آئے کہ اس میں لکھا کیا گیا ہے۔ یہ سائفر جب دفتر خارجہ میں آتا ہے تو وہاں اسے
ڈی کوڈ کیا جاتا ہے اور اس کی کچھ کاپیاں جو ہے وہ تیار کی جاتی ہیں، اور یہ کاپیاں تیار کرنے کے بعد جو ہے وہ اہم شخصیات کو بھیجوائی جاتی ہیں۔ مثلا صدر کو ایک کاپی بھیجی جاتی ہے، وزیر اعظم کو ایک کاپی بھیجی جاتی ہے، ایک کاپی جو ہے وہ آرمی چیف کو بھیجی جاتی ہے، اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کانفیڈینشیل بڑے بڑے جعلی حروف میں جو ہے، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے فار یور آئیز اونلی، یعنی اسے صرف آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی فوٹو کاپی کر کے آپ اپنے پاس محفوظ نہیں رکھ سکتے، اس کا ریکارڈ آپ اپنے پاس جو ہے وہ رکھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ مخصوص ٹائم پیریڈ کے بعد یہ جو فوٹو کاپیاں یا کاپیاں اس کی تیار کی گئی ہوتی ہیں موسٹ کانفیڈینشیل، انتہائی اہم اور حساس خفیہ دستاویز کی صورت میں، تو یہ واپس دفتر خارجہ کو بھجوانی ہوتی ہیں۔ اور وہاں دفتر خارجہ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کے بعد یہ جو سائفر کی کاپیاں ہوتی ہیں ان کو تلف کر دیا جاتا ہے، اور جو اصل کاپی ہوتی ہے سائفر کی جو ڈی کوڈ نہیں ہوئی ہوتی وہ دفتر خارجہ میں ریکارڈ کے طور پہ رکھی جاتی ہے۔ اب یہ جو سائفر جس کی بات ہو رہی ہے اس کے معاملے میں بھی ایسا ہوا، ایک ایک کاپی جو ہے وہ سب کو بھیجی گئی۔ اب جو کاپی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بھجوائی گئی تھی وہ واپس دفتر خارجہ نہیں پہنچی۔ عمران خان صاحب خود ایک سے زائد مواقع پر یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ جی وہ جو سائفر تھا وہ گم ہو گیا، پتہ نہیں کہاں گیا، مجھے نہیں پتہ۔ اور جو ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سائفر جو ہے، یہ جو کہ پرنسپل سیکرٹری نے ہی وہ وصول کرنا ہوتا ہے اور واپس بھجوانا ہوتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سائفر کی جو ہے یہ عمران خان صاحب نے مجھ سے لیا اور پھر واپس نہیں کیا، یہ انہوں نے اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ تو یہ بہت بڑی گواہی جو ہے وہ موجود ہے عمران خان صاحب کے خلاف، اور عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ جی وہ کہیں کھو گیا۔ اور پھر چند ماہ بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی اخبار میں یہ سائفر کا جو متن ہے وہ چھپ جاتا ہے ایز اٹ از۔ تو اس کو اگر آپ کنیکٹ کریں تو ڈاٹس کو کنیکٹ کر کے یہ ایک چارج شیٹ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ بنتی ہے کہ انہوں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی، سائفر اپنے پاس رکھ لیا، وہ واپس نہیں لیا۔ یہ جس سائفر کی کاپی کہا جا رہا ہے وہ بھی دراصل سائفر ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں وہ ڈی کوڈڈ ہوتا ہے، اور اس میں وہ مینو ان وہی کچھ لکھا ہوتا ہے جو اوریجنل جو سائفر ہوتا ہے اس میں جو تحریر جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ تو وہ عمران خان صاحب اعتراف کر چکے ہیں، انگریزی اخبار جو ہے غیر ملکی اخبار اس میں یہ چھپ چکا ہے، تو لہٰذا یہ بہت سنجیدہ اور حساس نوعیت کا معاملہ ہے، اور اس میں عمران خان صاحب پھنس نہیں سکتے، بلکہ عمران خان صاحب پھنس چکے ہیں، اور اس سے باہر نکلنے کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ ہے NRO، کہ اگر عمران خان صاحب کے معاملات طے پا جاتے ہیں، انہیں NRO مل جاتا ہے اور باہر جانے دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ بچ سکتے ہیں، ورنہ وہ بری طرح سے پھنس چکے ہیں۔ تو کیا NRO کے حوالے سے کوئی پیشکش موجود ہے یا عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس حوالے سے ہم پھر کسی دن اپنے شو MBG اسپیکس میں بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال اوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔